صدر جناب عارف علوی صاحب کے وقت میں ایک بل یہاں سے گیا، انہوں نے اس پر 10 دن کے اندر دستخط نہ کیے تو یہاں پر ایکٹ پاس کیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ سو اگر آئین کا پہلا حصہ وہ خاموش ہے اس حوالے سے، لیکن نظیر قائم ہو گئی، اور اس نظیر کے تحت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر کا وہ اعتراض ویلڈ تھا اور اس کا جواب ہو چکا، اب اس کے پاس دوسرے اعتراض کا کوئی آئینی استحقاق حاصل نہیں۔ لیکن انہوں نے بعد میں کوئی 13 نومبر کو، یعنی 20 اکتوبر کے بعد یا 21 اکتوبر کے بعد 13 نومبر، جس میں 10 دن گزر چکے، یہاں پر آئین صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر 10 دن کے اندر وہ دستخط نہیں کرتے تو پھر وہ ایکٹ بن جائے۔ ہماری قطعی رائے یہ ہے، اور اس پر تمام تنظیمات مدارس نے کل اجلاس کیا اور متفقہ موقف تمام معلومات اور میٹیریل کی بنیاد پر انہوں نے طے کیا کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اور جناب اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہماری کتابوں کے مطابق تو یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا کہ جی وہ بھی تو مدارس ہیں، وہ بھی تو مدارس ہیں، تو تھوڑی سی تبدیلی اگر کر دی جائے تو وہی گنجائش جو پہلے نکالی گئی تھی سو اب بھی نکال لی جائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بحث اس پہ نہیں ہے، بحث اس پر ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا نظیر قائم کی جا رہی ہے؟ اگر آج ہم نے اس پہ ترمیم پر گفتگو کی، اسے ایکٹ تسلیم نہ کرتے ہوئے اس پہ ترمیم شامل کر کے دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی یا جوائنٹ سیشن بلایا، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور ایک ایسی غلط نظیر قائم کریں گے آپ کہ آنے والے وقتوں میں ہر پاکستانی کے لیے، ہر پارلیمنٹ کے لیے، ہر حکومت کے لیے ایک مشکل چلی آتی رہے گی اور اس دستخط کی کوئی اہمیت نہیں ہوں گے۔ لہذا ہم ایوان کا استحقاق، آئین کا استحقاق، اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایوان صدر سے ہماری یہ شکایت ہے کہ آپ کا وہ جو دوسرا اعتراض ہے وہ آئینی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے ہمارے نذیر تارڑ صاحب جو ہیں اس بارے میں بڑے مشتاق ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل اب بنا کر پیش کر دیں گے، سو یہ تعویلیں نہیں چلیں گی۔ اب ہم بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اسی مدرسے، اسی ہاؤس کے اندر 40 سال گزارے ہیں۔ آپ مجھ سے جونیئر ہیں، آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ پڑھے ہوئے ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں۔ عدالت قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہے، لیکن اس قانون کے مطابق جو یہاں سے ہم بنا کر بھیجتے ہیں۔ ہم قانون ساز ہیں، ہم آئین کو کھلواڑ نہیں بنانے دینا چاہتے۔ اب اس حوالے سے ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے، یہ متفقہ چیز ہے۔ جناب اسپیکر، اگر آپ کی توجہ ہو، اسپیکر صاحب اگر آپ کی توجہ ہو، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم پر 1 مہینے سے زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی اور بالآخر ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے، 56 کلازز پر مشتمل پہلا ابتدائی ڈرافٹ، جس پر مذاکرات کے نتیجے میں حکومت 34 شقوں سے دستبردار ہوئی، 22 شقوں پر وہ آیا، اور پھر ہم نے اس میں 5 ترامیم پیش کی جو 27 شقوں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سب اس کے لیے میں خود کراچی بھی گیا ہوں، بلاول ہاؤس بھی گیا ہوں، 5 گھنٹے ہم نے وہاں مذاکرات کیے ہیں۔ یہی دینی مدارس کا بل وہاں ڈسکس ہوا ہے۔ اگلے روز ہم لاہور آئے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے گھر پہ 5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے ہیں،
اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے، ایک اتفاق رائے پایا گیا، اور وہاں سے آ کر میں نے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو اعتماد میں لیا کہ یہ ہے ساری صورتحال اور یہ ہم وہاں سے کر کے آئے۔ ہم نے پارلیمنٹ کے ایک ممبر کو بھی اس تمام پیش رفت سے غافل نہیں رکھا، لا تعلق نہیں رکھا، بے خبر نہیں رکھا۔ اب مدارس کو کس چیز کی گناہ دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے؟ ایک اتفاق رائے پارلیمنٹ کا ہوا ہے۔ اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب IMF اور فلاں فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی اور ان کی رضامندی سے وابستہ ہوں گی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اور اگر آزاد نہیں ہیں تو کہہ دیا جائے کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، پھر ہم جانیں اور غلامی جانیں کس طرح پاکستان پر آپ غلامی مسلط کرتے ہیں۔ لیکن یہ افسوسناک باتیں ہیں۔ اگر امریکہ کے کانگریس میں یا وہاں کی کسی ایوان میں ایک ممبر قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد یا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارے اس آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے قانون سازی کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ ہمیں حوالہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ صاحب FATF ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا؟ یہ تعویلات کیسے ہم قبول کریں گے اور یہ کیسے ہمارے لیے دلیل بنیں گی؟ اس حوالے سے پورے ملک بھر میں ایک شدید قسم کی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تلخی کی طرف ہم نہ جائیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ حالات میں دینی جماعتیں آپ سے تعاون کر رہی ہیں۔ یہ 2001 نہیں ہے، یہ 9/11 کا سال نہیں ہے، یہ اس کے بعد کوئی 4 یا 5 سالوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ دینی مدارس نے 23-24 سال ثابت کر دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ان کا امتحان کس بات پہ لیا جا رہا ہے؟ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہے اس بات سے کہ ملک میں مذہب کی تعلیم کیوں ہے، اس کے لیے مختلف ادارے کیوں ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ پڑھانے کے لیے ہم نے مدارس کیوں قائم کیے ہیں۔ یہ بات تو پھر آج کی نہیں ہے۔ جب علی گڑھ مدرسہ قائم ہوا اور اس کے نصاب سے لارڈ میکالے نے اس وقت قرآن نکال دیا، حدیث نکال دی، فقہ نکال دی، عربی زبان نکال دی، فارسی زبان نکال دی، جو یہاں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، سب نکالنے کے بعد اس کے مقابلے میں مدرسہ بنا جس نے انہی علوم کو تحفظ دیا جس کو انگریز اپنے ساتھ نکال دیا۔ اور ہمیں جدید علوم سے کوئی ایسا نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضرت آپ کو کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جب 1919 میں مالٹا سے رہا ہو کر واپس آئے اور یہاں انہوں نے 9 ماہ کی زندگی گزاری، زندگی کے آخری لمحوں میں وہ علی گڑھ گئے اور علی گڑھ کو کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، آئین نصاب ایک کرتے ہیں، جدید و عصری علوم کا اور دینی علوم میں فرق و امتیاز یہ تو اس سے پہلے نہیں تھا ہندوستان کی تاریخ میں۔ وعلیکم السلام، یہ تو اس سے قبل نہیں تھا، بر صغیر سے باہر بھی مدرسے کا سوچ نہیں ہے۔ تو آئیے آپ نصاب ایک کر دیں، ان کو پذیرائی نہیں ملی، اور ہر چند کی ان کو پذیرائی نہیں ملی، تب بھی انہوں نے وہاں جامعہ ملیہ قائم کیا۔ مشترکہ نصاب کے حوالے سے وہ آگے پروان نہیں چڑھ سکا۔ آج وہ جامعہ ملیہ میں دلی کا سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی، قائد اعظم محمد علی جناح کے
رفیق پاکستان کا پہلا جھنڈا انہوں نے لہرایا، اور مفتی محمد شفیع عثمانی جو مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب کے والد بزرگوار تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ 51 تک اس بیوروکریسی کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئے ایک نئے ملک میں ہم ایک نیا نصاب تجویز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تقسیم نہ ہوں، لیکن یہاں پر بھی ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ اب دینی مدرسے کے نصاب کو قبول نہ کرنا، یہ پاکستان کی ابتدا سے لے کر آج تک ہماری بیوروکریسی اور ہماری ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت کار فرما ہے جس کو آج 9/11 کے بعد ایک نئی سپورٹ عالمی سطح پر مل رہی ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی مدارس کے نظام کو تہس تہس کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟